پہنچ گئے آپ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں پہنچ گئے تو خدا را پاکستان کے عوام پہ رحم کریں. میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں جو انہوں نے مجھ پہ سوال کیا ہے. السلام علیکم ناظرین. علی محمد خان کی ایک ایسی نئی تقریر جس نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی. آخرکار وہ لمحہ جب اسپیکر نے اجلاس عارضی طور پر ملتوی بھی کر دیا اور علی محمد خان کو کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ، لیکن علی محمد خان نے کسی کی ایک نہ سنی اور ایسی دھواں دھار تقریر کی کہ سب کے پسینے چھوٹ گئے اور کہا عمران خان زندہ باد. جس نے اس قوم کو جگایا، اب قوم اپنے قومی لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آئیے سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ لمحہ بھی اسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں جب ایسا لمحہ آیا کہ بحث نہ رہی. تو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. شکریہ. جواب بھی لیا جائے گا، پاکستان بلایا بھی جائے گا. جتنا بھاگ سکتے ہو پاکستان سے بھاگ لو. ایک دن آؤ گے تو صحیح، ایک دن آؤ گے تو صحیح. یہ ریاست تم سے سوال پوچھے گی. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا ڈپٹی چیئرمین صاحب، آج ایک بچوں والی بات ہو گئی. علی محمد کھڑے ہو کے جواب دے دیتا ہے. تو میں کیا کروں؟ مجھے یہ ذمہ داری میرے لیڈر عمران خان نے دی ہے. اور اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو میں تھوڑا سا آپ کو پڑھانے کے لیے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، عمران خان صاحب نے بھیجا ہے. 2018 میں ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے اور یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ہر پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کے لیے ہوتی ہے. ہمارے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ صدارتی نظام پہ بھی ان کو بڑے پیڑ پہ مروڑ ہے. وہ بھی بات تو کرو، کون تم سے سندھ چھین رہے؟ بات تو کرو. پاکستان اہم ہے، نظام اہم نہیں ہے. اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جس کے ہم سب ادھر پروردہ ہیں، اگر اس سے فروٹس نہیں مل رہے یا اس طرح نہیں مل رہے، سوچو اس پہ، سوچ بچار کرو. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. آج اگر دنیا میں ایک سپر پاور ہے امریکہ، تو وہ ادھر بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، ٹرکی میں بھی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام فیل ہو چکا، کون سا صدارتی نظام؟ بات سے بات نکل رہی ہے جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب. وہ ایوب خان کا صدارتی نظام یا یحییٰ خان کا یا مرحوم ضیاء الحق صاحب کا یا مشرف صاحب کا، وہ تو صدارتی نظام نہیں تھا. صدارتی نظام تو ابھی تک پاکستان میں آیا ہی نہیں. صدارتی نظام وہ ہوتا ہے جو ایک آزاد الیکشن کمیشن کے تحت مارشل لا اور کسی بھی غیر سیاسی طاقت کی ان کے اثر و رسوخ کے بغیر ایک آزاد الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں کے بیچ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ صدارتی الیکشن کراتا ہے. وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں. اور کون سا ہم نے کل فیصلہ کیا کہ کل کوئی صدارتی نظام آنے والا ہے؟ پتہ نہیں ان کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے. چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوتا ہے. او بھائی چھوڑو صدارتی نظام. اسی نظام میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹھیک کر کے دکھائیں گے، آپ کو بھی ٹھیک کریں گے. اور جس مافیا کو آپ نے 70 سال میں پالا ہے، جس نے میرے اور فیصل جاوید صاحب جیسے جو ہم جوان ادھر آئے عمران خان صاحب کے ساتھ، ہماری نسل کے تو خواب چھینے آپ نے کامل علی آغا صاحب کی نسل کے بھی خواب چھینے، آپ نے چودھری صاحب کے نسل کے بھی خواب چھینے. 1990 میں جب آپ آئے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ جب آئیں پاکستان میں واپس، میوزیکل چیئر شروع ہو گیا. پہلے میری باری پھر تمہاری باری، پہلے میرے باری پھر تمہاری باری. آپ باریاں لیتے رہے، پاکستان تباہ ہوتا رہا. سٹیل مل بیٹھتا رہا، PIA بکتا رہا، تباہ ہوتا رہا. پاکستان کے ادارے بکتے رہے، تباہ ہوتے رہے. عصمتیں لٹتے رہی، سندھ بیٹھتا رہا، کراچی جلتا رہا، خیبر پختونخوا میں دھماکے ہوتے رہے. کل آپ ہم پہ سوال کرتے ہیں، ہم پہ سوال کرتے ہیں، اس آدمی کے خلاف بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ڈرون اٹیکس کے خلاف تھا. جب آپ جو ہے اتوں تو کھائی جاؤ، وہ کیا مشہور ضرب المثل ہے، ہاں اتوں رولا پائی جاؤ، کہ اوپر سے آپ ڈرامے کرتے جاؤ، کرو ڈرون اٹیکس. یہ نہیں تھا زرداری صاحب کے دور میں؟ نہیں ہوا کیا؟ وکی لیکس میں یہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا مرد آہن کہتے ہیں، قابل احترام ہیں، سیاسی لیڈر ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب، بڑی یاد آ رہی ہے آپ کو بنگلہ نمبر 22 کشمیر کمیٹی کی. اور بھائی آپ نے 19 سال میں وہ نہیں کیا جو 1.5 سال میں شہریار خان افریدی نے کر کے دکھایا ہے. مرد بحران ہے شہریار خان، جو ہے دھرتی کا بیٹا ہے، دھرتی کا بیٹا ہے. اس نے جو کشمیر کوز کے لیے امریکہ گیا، جو کشمیر کوز کے لیے UK جاتا ہے، جو ہر کشمیر ڈے پہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی مظفر آباد، کبھی پشاور، کبھی اسلام آباد، کبھی واشنگٹن، کبھی لندن، کبھی اسلامی ممالک. آپ نے کتنے دورے کیے؟ بس بنگلہ نمبر 22 میں حلوے کھاتے رہے. معافی چاہتا ہوں، مفت کی لسیاں پینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، وکی لیکس میں کس کے بارے میں یہ بات تھی جو امریکنز کو کہا گیا امریکن ایمبیسی میں جا کے کہ تھوڑا سڈو بھی خدمت کا موقع دیو، تھوڑا سنو بھی آزماؤ، پھر دیکھو ساڑی پھرتیاں تھی کارکردگیاں.
مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے بارے میں تھا یہ، اور بڑی بات اسلام کی نہ کریں. ختم نبوت کے لیے قرارداد عمران خان کے سپاہی نے عمران خان صاحب کی اجازت سے وہاں پاس کیا تھا لوور ہاؤس میں. ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی الحمدللہ. عمران خان صاحب کے دور میں پہلے مرکز میں، اس کے بعد خیبر پختونخوا اور پنجاب میں قرآن کی لازمی تعلیم کے ہم بل پاس کر چکے ہیں. آج پاکستان کا بچہ جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کو عربی اور قرآن پڑھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے کیا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ختم نبوت پہ ایک آدمی نے دنیا کو انگیج کیا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، کہ اسلام امن کا مذہب ہے. یہ عمران خان نے بات کی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. آپ کو دکھ پتہ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ مولانا صاحب کی بات دکھ پتہ کیا ہے؟ دکھ یہ نہیں ہے، دکھ یہ کہ جو بات ہم ممبر مسجد سے کرتے تھے، آج ملک کا وزیر اعظم وہ بات کر رہا ہے تو ہم کیا بیچیں گے؟ جب دین کی بات عمران خان کرے گا، جب مدی ریاست کی بات عمران خان کرے گا، جب شرعی سزاؤں کی بات عمران خان کرے گا، جب بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو پھانسی عمران خان دلوائے گا، جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بات عمران خان کرے گا، جب دنیا کے سامنے خاتم النبیین کی بات عمران خان کرے گا، جب دنیا کے سامنے اسلاموفوبیا کی بات عمران خان کرے گا، تو فضل الرحمان صاحب کو فکر ہے کہ میں پھر دین کدھر بیچوں گا، میں پھر کدھر اپنی سیاست کروں گا. آپ سب سے میرا سوال ہے، تھوڑا پڑھ لکھ لیا کریں. 2019 میں اور ایسی ایک نوٹیفیکیشن 2018 میں بھی آئی، اور یہ ریپلیکیشن ہے ہماری ایک پارلیمنٹری پروسیجر کی کہ پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر وزیر اعظم کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، کیبنٹ ڈویژن کے بہاف پہ جواب دیتا ہے، اور ہر اس منسٹری کے بہاف پہ جواب دیتا ہے جس کا منسٹر انچارج وزیر اعظم ہوتا ہے. 28 مئی 2019 کی نوٹیفیکیشن ہے جو کہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کی ہے، جو پرائم منسٹر کے بہاف پہ ڈائریکشنز دیتی ہیں. The Prime Minister has been pleased to designate the Federal Minister for Parliamentary Affairs and Minister of State for Parliamentary Affairs to look after the parliamentary business of the following offices, divisions. Number 1, President's Secretariat. تو کیا صدر صاحب ادھر آ کے خود جواب دیں گے؟ ظاہر ہے میں نے جواب دینا ہے. پرائم منسٹرز آفس، ظاہر ہے وہ بھی آتے ہیں، آئیں گے، لیکن پرائم منسٹر صاحب جب اویلیبل نہ ہو، مجھے بتائیں نا میاں صاحب کتنی بار آئے، مجھے بتائیں نا میاں صاحب کتنی بار انہوں نے جواب دیے. میاں صاحب تو پردہ فرما گئے تھے جب وزیر اعظم تھے، عوام سے نہیں، عوام سے تو تھے ہی تھے، اپنے وزراء سے بھی پردہ فرما گئے تھے. 8 9 مہینے تو کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی. اور تیسرا ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ، اینڈ فورتھ از دا منسٹریز ڈویژنز ویئر دا پرائم منسٹر از دا منسٹر ان چارج. آج جو سوال ہوا جناب والا، آج ہیلتھ کی منسٹری پہ سوال ہوا، اور سوال ہوا منسٹر صاحب، یہ جناب والا منسٹر صاحب کے بہاف پہ میں جواب دیا. مشتاق صاحب نے سوال کیا ایڈز کے بارے میں، سوال کیا پھر سیاست کی. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اسی منافقت کی وجہ سے آپ کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہیں دی. آپ نے ایڈز کی بات کی، عوام کی بات کی، پھر بیچ میں سیاست کی. آپ مجھے بتائیں ہیلتھ کے منسٹر انچارج کون ہے؟ یا تو پھر ادھر قانون بدلیں، ایس سی پی ایمز کو بھی اجازت دیں. ایس اے پی ایم ہیلتھ کے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب قانون کے مطابق یہاں کے جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ منسٹر نہیں ہے. اس منسٹری کے منسٹر انچارج عمران خان صاحب ہیں، تو خان صاحب کے پی ایم صاحب کے بہاف پہ مجھے ہی جواب دینا ہے. اب آپ کو علی محمد کی شکل پسند نہیں، سچ نہیں سن سکتے، کھری بات نہیں سن سکتے، گالی تو ہم دیتے نہیں ہیں، سچی بات کرتے ہیں. اگر سچی بات گالی ہے، اگر سچ گالی ہے تو یہ گالی ہم روز دیں گے، صبح شام دیں گے، کیونکہ ہم سچ کا نظام قائم کرنے پاکستان میں آئے ہیں. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. تو جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب علی محمد اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی بینچز سے ہمارے ایلائز، ہم تو سچ کہتے رہیں گے، ہم تو سچ بولتے رہیں گے، سچ پہ کھڑے ہیں کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ سچا آدمی ہے. ہو سکتا ہے اس کو زرداری صاحب اور میاں صاحب جیسے سارے داؤ پیچ نہ آتے ہوں، ایک داؤ پیچ سے صحیح آتا ہے. کرپٹ آدمی کو اور مافیا کے بندے کو زمین پہ کیسے لٹانا ہے، یہ کام عمران خان کو بہت اچھا آتا ہے، اور اسی کام کے لیے ہم آئے ہیں. اور جتنا آپ بھاگ جائیں یہاں سے تو بھاگ گئے ہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ سیاسی میدان سے آپ کب بھاگیں گے. آپس میں مشت و گریبان ہیں، اور یہ آخری بات بھی سن لیں، آپس میں مشت و گریبان ہیں، لیکن صرف ایک وجہ سے. کل میں نے بہت جگہوں پہ یہ بات کی، آج اس ایوان بالا کے انتہائی مقدس فورم پہ یہ بات کرتا چلوں. پاکستانیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، یہ تمہاری محبت میں نہیں کھٹے، یہ حب پاکستان، حب عوام میں یہ لوگ نہیں کھٹے، یہ بغض عمران خان میں اکٹھے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہے باری پوری کر گیا،
باری پوری کر گیا تو سیاست سے ان کا مکمل جو ہے ناطقہ بند ہونے لگا ہے، ان کا کریا کرم ہونے لگا، سیاسی خاتمہ ہونے لگا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہماری پچھلی باری سادہ اکثریت تھی، ہیلتھ ریفارمز آئے، سٹارٹ ہم نے کیا 5 لاکھ روپے ہیلتھ کارڈ سے، اب 10 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ پولیس جو کرپٹ ترین ادارے کے طور پہ مشہور ہوتا تھا، میرٹ پہ بھرتیاں کی، خیبر پختونخوا کی پولیس کو مثالی پولیس بنا کے دکھا دیا۔ ایجوکیشن ریفارمز کی، وہاں امیر اور غریب کا بچہ ایک کتاب وہاں پہ پڑھتا ہے، وہ ریفارم اب پورے ملک میں یہاں جو ہے شفقت محمود صاحب کے تعاون سے جو ہو رہا ہے۔ یہ ان کو یہ فکر ہے کہ اگر میں ایک سردار ہوں، میں ایک نواب ہوں، وہ ڈیرا ہوں، میں اور میرے سامنے جھگی میں بیٹھا غریب کا بچہ بھی وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو میرا بیٹا ایچسن میں پڑھے گا، تو کل کو یہ مجھے ڈی ایم جی لگ جائے گا۔ میرے ضلع میں جہاں میں سیاست میں لوگوں کو الٹی چارپائیوں میں بٹھاتا ہوں اپنے سامنے، جہاں میں لوگوں کو حکم دیتا ہوں، میرے حکم پہ پولنگ اسٹیشن بند ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، اور میں، میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، بیٹا اور دادا کا جو رشتہ ہے، یہ جو چل رہا ہے سلسلہ، کہیں ایسا نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اس آؤٹرو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم اس پوری تقریر کے اہم نکات پر مختصر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، صرف ایک لفظ نہیں بلکہ کھل کر بتائیں کہ آپ علی محمد خان کی اس تقریر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، آج کی تقریر میں علی محمد خان نے کئی اہم سیاسی معاملات پر بات کی۔ انہوں نے اپوزیشن کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا اور کہا کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس سے پہلے قانون، آئین اور پارلیمان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے بار بار یہ موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ میں ہر بات قانون کے مطابق ہونی چاہیے اور حقائق کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ اس تقریر میں انہوں نے اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد، اسلام، کشمیر، فلسطین اور عوام کے مسائل پر آواز اٹھائی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک مضبوط اور خود مختار ملک بنانے کے لیے ایماندار قیادت کی ضرورت ہے۔ علی محمد خان نے صحت، تعلیم اور عوامی فلاح کے منصوبوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے ہیلتھ کارڈ، تعلیمی اصلاحات اور دیگر عوامی منصوبوں کو اپنی حکومت کی کامیابیاں قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے منصوبوں سے عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچا اور مستقبل میں بھی عوامی خدمت کا یہی سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اپوزیشن پر بھی سخت تنقید کی اور کہا کہ عوام اب پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکے ہیں اور وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون صرف سیاست کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر عوام کا فیصلہ ہی سب سے اہم ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ذاتی حملوں، بد زبانی اور نفرت کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق اصل مقابلہ عوام کی خدمت، بہتر کارکردگی اور اچھے کردار کا ہونا چاہیے۔ دوستو، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ کیا آپ علی محمد خان کی یہ تقریر مؤثر لگی؟ کیا انہوں نے اپنے دلائل مضبوط انداز میں پیش کیے؟ کیا آپ ان کی باتوں سے متفق ہیں یا آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ صرف اچھی ویڈیو دیکھ کر نہ جائیے، بلکہ تفصیل سے بتائیں کہ تقریر کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا، کس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور کس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہم پڑھتے ہیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم قومی اسمبلی، سینٹ پاکستان کی سیاست، عمران خان، حکومت، اپوزیشن، دیگر اہم رہنماؤں کی ایسی مکمل اور معلوماتی تقریر آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
साथ मौजूदा बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, खानदान वालों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तकरीर को सुन सकें और अपनी राय दे सकें। आपकी एक शेयर हमारे मेहनत को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है। आखिर में एक बार फिर आप अंदाज में पेश किए, क्या आप उनकी बातों से मुतफिक हैं या आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सिर्फ अच्छी वीडियो देखकर ना जाइए बल्कि तफसील से बताएं कि तकरीर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, किस बात से आप इत्तेफाक करते हैं और किस बात से इख्तलाफ करते हैं। आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप चाहते हैं हम कौमी असम्बली, सेनेट, पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान, हुकूमत, अपोजिशन, दीगर अहम रहनुमाओं की ऐसी मुकम्मल और मालूमाती तकरीर आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ मौजूदा बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, खानदान वालों और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तकरीर को सुन सकें और अपनी राय दे सकें। आपकी एक शेयर हमारे मेहनत को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद देती है। अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।